على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ بیت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے، ایک ایگریمنٹ کیا جائے۔ بیت کا لغوی معنی خرید اور فروخت۔ بیت میں بھی بائع یعنی بیچنے والا، مشتری اور خریدنے والا آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں فلاں چیز اتنے میں بیچ رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اتنی قیمت پر تم سے خرید رہا ہوں۔ تو بیت میں بھی مرید اپنے مرشد اور پیر کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے پر اپنی زندگی گزاروں گا، میں اپنی دینی رہنمائی آپ سے لیتا رہوں گا۔ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اسی کو بیت کہا جاتا ہے۔ اور اس بیت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بیت ہوتی ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے مسلمان ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے بیت کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں بیت علی الاسلام۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت سے غیر مسلم جب اللہ ان کے دل کو روشن کر دیتا ہے، وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو کسی اللہ والے کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس جا کر وہ بیت علی الاسلام کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جو دوسرا کلمہ ہے کلمہ شہادت۔ تو ایک بیت ہوتی ہے بیت علی الاسلام، کوئی مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا تھا۔ دوسری بیت جو آپ سے ثابت ہے وہ بیت علی الجہاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جہاد کے لیے بیت لی۔ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اسی بات کو بیان کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ جو آپ سے بیت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیت کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال بیت رضوان بھی ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو روک دیا گیا، مشرکین نے کہا ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا۔
بات چیت تھوڑی طویل ہو گئی، کسی نے افواہ اڑا دی کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تقریباً 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور ان بیعت کرنے والے صحابہ سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے۔ تو وہ بیعت علی الجہاد تھی۔ تیسری قسم کی بیعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی کہ بھائی تم یہ کام کرو گے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھو گے، جب وہ نئے مسلمان ہوتے تھے پھر بعد میں بیعت ہوتی تھی۔ روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، تبلیغ میں جاؤ گے، اور بعض دفعہ کسی کام کے نہ کرنے پر بیعت لیتے تھے، جیسے 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں ہے کہ جب کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے ان سے بیعت کی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ سے مردوں سے بیعت کی تو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کی۔ بیعت رضوان میں بھی ایسا ہے کہ آقا کے ہاتھ پر صحابہ ہاتھ رکھ رہے تھے، آخر میں آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ فرمایا یہ عثمان کے لیے میں ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ تو مرد مرد سے بیعت کریں ہاتھ ہاتھ میں پکڑ کر یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے بیعت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا۔ ہاتھ کو ٹچ کرنا تو دور کی بات، بے پردہ عورتیں بھی نہیں آتی تھی۔ اب آج کل بعض جگہ پر عورتیں نہ صرف بیعت کرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی رہتی ہیں، بلکہ بعض لوگ عورتوں کو گلے لگا کر جھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ اور میوزک بھی لگا ہوتا ہے، اور قوالی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور دھمال بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور مرد اور عورتوں کی مکس گیدرنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، اور بعض جگہ پر کش بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے جی یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو برا نہ کہو۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کہاں پہنچے ہوئے یہ بات الگ ہے۔ بھائی سب سے بڑی چیز شریعت کی تابعداری ہے، اور بعض ایسے پیر بنے ہوئے کہ یہ وہ اتوار کے بعد آنے والا پیر واحد پیر ہے جس کا کوئی مرید نہیں۔ بھائی اتوار کے بعد کیا آتا ہے؟ پیر۔ تو بعض پیر اتوار کے بعد آنے والے وہ پیر ہے جس پیر کا کوئی مرید نہیں۔ بعض ایسے پیر بھی بنے ہوئے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، آپ ان سے پوچھو کہتے جی بس یہ راز کی بات ہے، حضرت کی نماز ادھر ہوتی ہے، 3 دن اس کو پلر سے باندھ کر کھانا بھی نہیں دو، بولو کھانا بھی وہاں کھا کر آؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک دفعہ کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے آئی، آپ نے ان سے بیعت کی۔ یہ 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں موجود ہے۔ ایک تو آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑا اور بیعت کیا کی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ان عورتوں
نے آپ سے بیعت کی کس بات پر؟ علی اس پر اللہ یشرکن باللہ شیئا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گی، ولا یسرقنا یہ چوری نہیں کرے گی، ولا یزنینا یہ زنا نہیں کرے گی، ولا یقتلن اولادہن یہ اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل جسے خاندانی منصوبہ بندی کہا جاتا ہے یہ نہیں کرے گی، ولا یاتین ببہتان اور یہ کوئی فحاشی کا برا کام کر کے نہیں آئے گی، ولا یعصینک فی معروف کسی بھی نیک کام میں یہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، فبایعہن تو فرمائے ان سے بیعت کیجیے۔ تو تیسری قسم کی بیعت کہ کوئی بھی نیک آدمی کسی بھی آدمی یا عورت سے اس بات پر بیعت لے کہ وہ فلاں فلاں اچھے کام کرے گا اور فلاں فلاں برے کاموں سے بچے گا۔ چوتھے نمبر پر جو بیعت ہے وہ بیعت خلافت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، اور ان کو کیا کہا؟ خلیفۃ رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کے آپ خلیفہ ہیں، تو اس کو بیعت علی الخلافت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ 4 طرح کی بیعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہوا۔ ایک کہ کوئی مسلمان ہونے کے لیے آتا اور بیعت کرتا، دوسرا کہ صحابہ سے آپ نے جہاد پر بیعت کی، صحابہ خود یہ نعرہ لگاتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی، موت پر بیعت کی، جب تک جان میں جان باقی ہے، سانس میں سانس باقی ہے، ہم آپ کے اشارہ آبرو پر لڑتے رہیں گے۔ ایک موقع پر آپ نے کہا کہ جی جہاد پر جانا ہے، اب مہاجرین میں سے ایک کھڑا ہو گیا اور کہا جی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، دوسرا قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا، کہا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اپنے پورے قبیلے سمیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا، انصار کے سردار سمجھ گئے کہ مہاجرین تو سب کھڑے ہو گئے، آقا کی نگاہیں ہم پر ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ کام ایسے نہیں ہے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے اشارے پر سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے، آگ میں کود جائیں گے، برق الغمات کے جنگل میں اور صحرا اور دشت اور بیابان میں اتر جائیں گے، اپنی اولادوں کو آپ کے اشارہ آبرو پر قربان کر دیں گے، صرف کہانی کر کے دکھایا۔ تب تو اقبال نے کہا دشت و دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بعض جگہ پر جب آقا نکلتے تو صحابہ آپ کے گرد پروانوں کی طرح پہرہ دار بن کر، گارڈز بن کر جا رہے ہوتے۔ ایک موقع پر یہ جو ہجرت کا سفر تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا اکیلے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ پیچھے آ جاتے، پھر
پھر تھوڑی دیر بعد دائیں آ جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد بائیں آ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہا آقا مجھے فکر ہے کہ آگے سے دشمن حملہ کر دے گا، کوئی گھات لگا کر بیٹھا ہوگا تو میں آگے چلنے لگتا ہوں کہ وہ تیر مجھے لگے آپ بچ جائیں، پھر مجھے یہ لگتا ہے پیچھے سے وہ تعاقب کرتے ہوئے آ جائے، پیچھے سے حملہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کہ دائیں طرف سے کوئی تیر آئے گا تو میں دائیں ہو جاتا ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کہ بائیں طرف سے کوئی تیر آئے گا تو میں بائیں ہو جاتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ سفر میں ہیں اور پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور رات کا وقت ہے، اور آپ نے کسی زوجہ مطہرہ سے کہا، یعنی آپ کو بے چینی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، فکر لاحق تھی، دشمن کا خطرہ بھی تھا، تو اس زوجہ مطہرہ نے پوچھا آپ بے چین کیوں ہیں، آپ سوتے کیوں نہیں؟ کہا کاش کوئی آ جائے اور آج پہرا دے دے، کاش کوئی آ جائے اور آج پہرا دے دے۔ تو اتنے میں جو ہے وہ ایک صحابی رسول آئے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، جب انہوں نے دیکھا وہ صحابی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی بس پتہ نہیں میرے جی میں یوں ہی آ رہا تھا کہ آج میں آ کر آپ کا پہرا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا جنت تیرے لیے واجب ہو گئی، پھر آپ اطمینان سے سو گئے۔ تو بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ گارڈز کو اور پہرہ دار کو ساتھ رکھا ہے۔ ایک موقع پر آپ اپنے خیمے میں ہیں اور آپ کے صحابہ آپ کی پہرہ داری کر رہے ہیں، قرآن کی اس آیت کا نزول ہوا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ اس آیت کے بعد آپ نے اپنے خیمے سے سر باہر نکال کر ان کو کہا کہ ابھی تم چلے جاؤ، چونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حفاظت کا ذمہ لے لیا اس آیت کے ذریعے سے۔ تو ایسے بیعت علی الخلافت بھی ہوئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ صحابہ نے بیعت کی۔ اب ہم دو باتیں سمجھ لیں، ایک بات تو یہ کہ بیعت کرنی چاہیے، چار طرح کی بیعت ثابت ہے۔ آج کل کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اچھے کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی بیعت کی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس ولی اور مرشد کی توجہ اور نظر کرم پڑتی ہے اور انسان بہت سے فتنوں سے بچ جاتا ہے اور اپنے معاملات زندگی میں گاہے بگاہے ان سے مشورہ لیتا رہتا ہے، ان کے بتائے ہوئے وظائف پر چلتا رہتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بہت بڑے عالم تھے اور کہا کہ اللہ کی وحدانیت پر 100 دلائل جمع کیے تھے۔ تو ایک دفعہ شیطان سے ان کا مکالمہ ہو گیا، شیطان نے کہا کہ میں اللہ کو ایک نہیں مانتا ہوں، کوئی دلیل دو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا، علم تو اس کے پاس بھی تھا، معلومات تھی، تو امام راضی نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی توڑ دی، تیسری دی، 99 دلائل دیے، شیطان رد کرتا رہا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، تو اپنے دل میں اپنے مرشد کی طرف توجہ کی، تصور میں لائے۔ مرشد نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے امام راضی، تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر کسی دلیل کو اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اب جب یہ بات آئی تو جو ہے وہ شیطان رد ہو گئے۔ تو بیعت ہونی چاہیے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بیعت کس سے ہو اس میں تھوڑی احتیاط کی جائے کہ وہ شریعت کا پابند ہو۔ کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے،
آج کل تو انڈے سے جو سوئی نکالتا ہے وہ پیر ہوتا ہے، یا انڈے سے جو خون نکالتا ہے وہ پیر ہوتا ہے، یا آٹے سے جو تعویذ نکالتا ہے وہ پیر ہوتا ہے، یا جس کے کمرے میں زیادہ موم بتی اگربتیاں جل رہی ہو وہ پیر ہوتا ہے، یا جس کے بال لمبے ہوں اور قمیص ہری ہو اور بڑی تسبیح اور انگوٹھیاں ہاتھ میں ہوں وہ بڑا پیر ہوتا ہے۔ میں ولیوں کی کوئی تحقیر نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ کو حقیقت اور باطل کے بارے میں بتائیں۔ بعض ایسے بدبخت ہیں کہ ان سے گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، نہاتے نہیں ہیں، کپڑے گندے، اور کہتے بڑا پہنچا ہوا ہے۔ وہی بات آ گئی، کدھر پہنچا ہوا یہ الگ بات ہے۔ تو ایک ولی میں شریعت ہو، کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے۔ غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرید 10 سال ان کی صحبت میں رہا، 10 سال۔ تو جب جانے لگا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیسا پایا؟ کہا حضرت میں نے تو 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ کی صحبت میں گزارے، مجھے تو آپ میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی، میں نے تو آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ ہوا میں نہیں اڑے، آپ نے مسلح پانی پر نہیں بچھایا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم نے مجھے خلاف شرع کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ شریعت کے خلاف کوئی عمل دیکھا ہے؟ کوئی گناہ میری زندگی میں دیکھا ہے؟ کہا حضرت شریعت کے خلاف تو کچھ نہیں دیکھا۔ کہا یہی کرامت ہے، الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اصل کرامت یہ ہے کہ وہ دین پر جمع ہوا ہے، دین پر مستقیم ہے، دین پر جو ہے وہ چل رہا ہے، اصل کرامت یہ۔ تو یہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ ملکہ بدرجہ اتم موجود ہو، ورنہ اگر ایسے ویسے اللن فقیروں کے ہتھے چڑھ گئے تو مال بھی گیا اور ایمان بھی گیا۔ مال بھی یہ لوگ خوب بٹورتے ہیں، لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، وہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور ایمان اور عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز تو اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی توحید، اس کا وحدانیت پر یقین ہے، سنت کے مطابق زندگی ہے، یہ ضائع ہو جاتی۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، کہا کہ ایک آدمی تھا تو وہ کھجور کے درخت پر چڑھنے لگا۔ اب کھجور کے درخت بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، قرآن کریم نے اس کی مضبوطی اور بلندی کی مثال دی، فرمایا کلمۃ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں بلند۔ تو وہ کھجور کے درخت پر چڑھنے لگا۔ آدمی جب چڑھتا ہے تو نیچے تو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جوش میں چڑھ رہا تھا، لیکن جب بالکل اوپر چڑھا اور پھر اس نے نیچے دیکھا تو چکر آنے لگے، سر چکرا گیا کہ اب اتروں گا کیسے۔ ہم بھی دنیا کی دوڑ میں ایسے لگے ہوئے نا، ایسے پیچھے نہیں دیکھ رہے، یہ ایک گاڑی، پھر ایک بنگلہ، پھر ایک فیکٹری، پھر دوسری، پھر تیسری، ادھر کنٹینر، ادھر کنٹینر، ادھر دکان، ادھر فلیٹ، ادھر پلاٹ، لگے ہوئے بھائی۔ پھر آخر میں ایسے گرتے، کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، اگر پیسے کا نقصان نہیں بھی ہوتا، ایمان اور عمل کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ بھی جوش میں چڑھتا رہا۔ بعد میں جب اس نے دیکھا، کہا اب اتریں گے کیسے؟ بھائی رونے لگا، چیخنے لگا، گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، کہا بھائی اب اس کو اتارنا ہے۔ تو وہاں بھی جو ہے نا کوئی ایسا لن فقیر تھا، اس نے کہا میرے پاس اس کی ٹرک ہے، میرے پاس ترکیب ہے، میں اس کو بڑی آسانی سے اتاروں۔ کہا کیسے؟ کہا بھائی بہت بڑی رسی لاؤ،
رسی لانے کے بعد جو ہے اس کا گچھا بنایا اور اوپر پھینکا، اس کو کہا پکڑو، اس نے پکڑ لیا، کہا اب کہا اس رسی کو اپنی کمر سے باندھو، اس نے رسی کو کمر سے باندھا، پھر اس نے لوگوں کو کہا سب رسی کو کھینچو، اب جب رسی کو کھینچا تو وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا لکا دادی سے چلو کو کس تیرالا ہوا جو یہ تم نے تو بندہ مار دیا۔ کہا یار میرا کیا قصور ہے، ہمارے زمانے میں جب کنویں میں کوئی نیچے گرتا تھا ہم تو اسی طرح نکالتے تھے، ویچے زمنگ پوخ کی بس وہ کوئی تاو گرزی دنمنگ خبادہ کا شان روچا تاو رسائی باورتاو گرزولا، وہ اپنی کمر سے باندھتا تھا، ہم کھینچتے تھے۔ یعنی اب نیچے سے اوپر آنا الگ چیز ہے، اوپر سے نیچے لانا الگ چیز ہے، یہ پتہ اس کو چلے گا جس کے پاس علم ہوگا، ورنہ یہ آج کل کے اللن فقیر، آج کل کے 2 نمبر عامل اور پیر، یہ آپ کو جنت کے بجائے پہنچائیں گے آپ کو، لیکن کہاں پہنچائیں گے اس کو سوچنا ہے۔ شارٹ کٹ میں الٹی جگہ نہیں پہنچ جانا، اس نے بھی شارٹ کٹ کیا تھا، اس نے بھی شارٹ کٹ کیا تھا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں 2 راستے بتا دیے، یہ شکر کرنے والوں کا، یہ کفر کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت اور ان سے بیعت کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔